الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشتہ یہ بتلایا جانا تھا کہ کامیاب کون ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے اور یہ شخص ناکام. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، چند صفات کا تذکرہ ہے. تحقیق کے کامیاب وہ شخص ہے، کامیاب وہ مومن ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرنے والا، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع. پھر اس کے دو لفظ بتلائے گئے، ایک تو شین کے ساتھ خشوع، ایک ضاد کے ساتھ خضوع. شین کے ساتھ جو بولا جاتا ہے ظاہری اعضاء کو ارکان صلاۃ میں سنت کے مطابق ادا کرنا، اس کو کہیں گے خشوع. اور قلبی رجحان کو پورے طریقے سے اللہ کی جانب متوجہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے خشوع. ایک شخص نماز پڑھا، جلدی جلدی وضو کیے نماز پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں. پھر دوسری مرتبہ پھر اسی طریقے سے وضو کیے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے، حضور نے فرمایا پھر تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھا. تم فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اب وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آپ ہی بتلا دیجئے، اب آپ ہی کیا کر دیجئے. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلی ہی مرتبہ میں بتلا دیتے کہ یہ غلطی ہے کہ آپ نے پہلی بار میں کیوں نہیں بتلایا، اس کا جواب یہ ہے کہ خود ان کے اندر اس چیز کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہے آپ خود بتلا دی. ایک تو یہ ہے کہ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے انتظار کیا ہو کہ 2-3 مرتبہ جب غلطی ہوں گی اور اس کے بعد میں بتلاؤں گا ان کی توجہ زیادہ ہوگی نماز میں. اس طریقے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو اچھے طریقے سے وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد پھر ہر رکن کو سنت کی ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کیا کرو، تب یہ کامل اور مکمل نماز ہوتی ہے. اس پر ہماری جو خاص کر جو غلطی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، ایک تو قوما میں اور ایک جلسہ میں. قوما بولتے ہیں جو ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا، یعنی سیدھا ہم کھڑا نہیں ہو پاتے کہ فوراً کہاں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. وہ واجب ہے، وہ کیا ہے، واجب ہے. دوسری غلطی کہاں ہوتی ہے کہ جب ہم جیسے سجدے میں جاتے ہیں پھر سجدے جب اٹھتے ہیں تو اب بیچ میں جو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں جلسہ. اب جلسے میں بھی یعنی اتنی دیر بیٹھنا کہ کم از کم 1 مرتبہ صحیح طریقے سے سبحان اللہ یا 3 مرتبہ کہہ سکے اتنی دیر رکنا چاہیے، یہ واجب. اب جیسے کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، اس سے قوما بھی ادا نہیں ہوتا اور جلسہ بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے، خراب. تیسری غلطی زیادہ تر جو ہوتی ہے، ایک رکن جیسے قیام یہ ایک رکن ہے، رکوع یہ ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، الگ الگ ہے. ایک رکن میں بغیر کسی عذر کے 3 مرتبہ ہم جیسے اس طریقے سے کھجا جائے، کیا مچھر نے کچھ نہیں کاٹا ایسے زبردستی کا ایسا کر رہے، یا پھر جیب میں کتنے پیسہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے کچھ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی نماز پڑھتے پڑھتے نہیں خالی جیب ہے، اس طریقے سے بھی
تو اس کی وجہ سے اگر ہم نے 3 مرتبہ ایسا عمل کیا جس کی یعنی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر مچھر زیادہ ہی پریشان کر رہا ہے کہ اس سے نماز میں خلل ہے، 1 مرتبہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہٹا سکتے ہیں پیر کے ذریعے یا پھر اس طریقے سے، لیکن بار بار اس طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کا انتظام کرو، پھر نماز پڑھو۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، کہاں پر ہے؟ رکوع۔ اب باہر سے جلدی جلدی آئے، جلدی جلدی آنے کے بعد میں اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بھی نہیں باندھے اور رکوع میں چلے گئے۔ یا پھر دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ نیت کے الفاظ اس طریقے سے ادا کرتے کہ ادا کرنے میں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز، اور وہ نیت کرتے کرتے اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے کیا ہوتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں۔ تو زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، آنے کے بعد سیدھا اللہ اکبر کہہ کے بس تھوڑا سا قیام ثابت ہو جائے اور رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ خشوع اور خضوع ہے، اس کے بغیر نماز کامل اور مکمل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا حکم اس آیت میں یہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورہ بنی اسرائیل، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، ان سے آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ جب بات کرے تو وہ عمدہ بات کرے، سلیقے کی بات کرے، طریقے کی بات کرے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں آپس پہ اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسان کا صریح اور کھلا دشمن ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان بندے سے کہہ دو کہ وہ بات کرے تو کیسی بات کرے؟ سلیقے کی بات کرے، اور کہا کہ شیطان اس کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے آپس میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے اور انسان کا صریح اور کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو زبان کا صحیح استعمال کا حکم دے کر تمام انسانوں کو ایک سماجی اور اخلاق کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ برائی پھیلتی ہے، اختلاف کثیر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اور اس کی حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ ارے پہچانی جاتی کہ زبان ہی کے ذریعے سے۔ ارے انسان کچھ بھی نہ بولے، 4 میں بیٹھا رہے، کبھی بھی اس کو دیکھے رہے، کچھ رہے، اس کی حقیقت سامنے کھل کر نہیں آتی ہے۔ جب تک وہ کچھ باتیں بولے گا، ادھر کی ادھر کی جب باتیں کرے گا، تب سامنے آتا ہے کہ یہ شخص کس پوزیشن کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ ایک شخص وہ ہے سچ اور جھوٹ اس کی تمیز کیے بغیر، یعنی بے غرض بے ضرورت باتیں جو ہے بالکل ایسا بولنا شروع کر دیتا ہے کہ سامنے والے کو بولنے نہیں دیتا۔ ایک وہ شخص ہے جو خاموش رہتا ہے، جہاں کام کی بات ہے صرف وہاں پر بولتا ہے، باقی وہ بات نہیں کرتا ہے۔ دونوں شخصوں کی حیثیت الگ الگ، انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں آتی، خود انسان جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اور یہ شخص کون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اسلام کے لیے، کامل مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط اور گویا کہ لازم قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ کہ لازم قرار دیا ہے کہ مسلمان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنی زبان، اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ، اپنے اعضاء اور جوارح کا غلط استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو ایذا رسانی ہو، تکلیف کا سبب ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء اور جوارح سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ نہیں ہوتا ہے جو طعن کرنے والا ہو،
वलल्लियान, जो एक दूसरे पर मलामत करने वाला हो, वलल्फाहिश, जो फहश गोई करने वाला हो, यानी गलत बातें ज्यादातर बोलने वाला हो। और मुसलमान वो नहीं होता है जो वल बजी, यानी बद कलामी, ऐसी बात जिसकी वजह से हर वक्त दूसरे को तकलीफ का सबब, ये मुसलमान नहीं होता है। लैसल मुमिनु बित्तान वलल लियान वलल फाहिश वलल, कि मुसलमान इस तरीके से नहीं होता है। इंसान की जबान का सही इस्तेमाल ये है कि जब भी वो बात करे, अगर कोई रहनुमाई हासिल करना चाह रहा है तो उसकी सही रहनुमाई करे, अगर कुछ मशवरा तलब करना चाह रहा है तो जो उसके लिए मुफीद मशवरा हो वही मशवरा उसको दे, अगर नहीं ले सकता तो मद्दे खामोशी इख्तियार कर ले। इसी तरीके से कुछ मालूमात करना चाह रहा है तो जो सही मालूमात है उसको बतलाए, नहीं बतला सकता तो खामोशी इख्तियार करे। इसी तरीके से बद कलामी अपनी जबान से हरगिज ना करे। इस्लाम और जबान के ताल्लुक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिदायत फरमाई और हकीमाना इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई मोमिन इसका सही इस्तेमाल किए बगैर वो सही मुसलमान हो ही नहीं सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता है। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हुजूर की जो दूसरी तालीमात है, इसी तरीके से जबान के सही इस्तेमाल की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी हिदायत। फरमाया ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु व ला यस्तकीमु क़ल्बु अहदिन हत्ता यस्तकीम लिसान। हुजूर ने फरमाया कि कोई बंदा उसका ईमान उस वक्त तक सलामत नहीं रह सकता, कामिल ईमान उस वक्त तक उसका बन नहीं सकता है जब तक के उसका दिल सही ना हो, जब तक के उसका दिल क्या ना हो, सही ना हो। और किसी शख्स का दिल उस वक्त तक सही नहीं हो सकता है, सलामत वाला नहीं हो सकता है जब तक के उसकी ज़बान सलामत वाली मुजाहिद भाई बयान करेंगे, आ जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी इंसान यानी कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका ईमान सलामत वाला और बदजबान हो। क्योंकि इसकी वजह क्या है और इसका सबब क्या है? इसकी वजह यह है कि ईमान जो है यानी दिल की हकीकत का इजहार ये किसके जरिए से होता है? ज़बान के जरिए से होता है। और ईमानी कैफियत ये कहां पर होती है? दिल पर होती है। और इसी के जरिए से ज़बान से क्या करता है? इजहार करता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स खामोश रहे और ज़बान से किसी किस्म के कोई अल्फाज ही इस्तेमाल ना करे, कुछ भी ना बोले हो, तो उसकी हकीकत खुलकर सामने आ ही नहीं सकती है। इसी तरीके से एक इंसान जिस तरीके से बंदों के नजदीक अपने सही अल्फाज इस्तेमाल करके अखलाक का बर्ताव करके आला दर्जे पर फायद हो जाता है, इसी तरीके से अल्लाह के नजदीक भी बहुत बुलंद और आला मकाम हासिल जो इंसान करता है इस ज़बान के सही इस्तेमाल करने से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ मर्तबा इंसान अल्लाह की बड़ाई के बोल या अखलाकी किरदार ऐसा इख्तियार करता है जिसकी हैसियत खुद उसके नजदीक उतनी आला नहीं होती है, लेकिन वो इस्तेमाल करके भूल चुका होता है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद मकाम पर फाइज करता है। और बाज़ मर्तबा इंसान ऐसे अल्फाज सख्त इस्तेमाल करता है कि खुद उसको उस वक्त उसकी हैसियत उतनी नहीं थी उसके यहाँ, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमेशा उस पर लानत बरसती चली है। क्या बरसती चली जाती है? लानत बरसती चली जाती है। हजरत सुलेमान खतीब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का तर्जुमा एक बड़े अच्छे अंदाज में किया है। कहा कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है। बात जो है कि हीरा भी है और मोती भी है और लाखों की लाज भी होती है। बात फूलों का बाग होती है और बात सीने का दाग होती है। बाज़ मर्तबा इंसान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इंसान के ज़ाहिरी में जो जख्म अगर हो जाए, यानी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से, वो जख्म तो एक दिन पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसी जहरीली बात इंसान कभी इंसान को बोल दे
تو وہ دل پر جو زخم ہوتا ہے وہ زخم کبھی پور نہیں ہوتا ہے. بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات اچھی بات بھی ہوتی ہے، ثواب کی بات ہوتی ہے، کلام رہنمائی کی بات ہوتی ہے، ہدایت کی بات ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات خیر و عذاب بھی ہوتی ہے. بعض مرتبہ یہی بات، یہی زبان، اس کے ذریعے سے انسان قہر کا سبب بن جاتا ہے اور عذاب علیم کا بھی سبب بن سکتا ہے. بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے. بات کہتا ہے رب ارینی کو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بات کو کہتے ہیں رب ارینی، مطلب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور بات انگل کتاب ہوتی ہے، یعنی کتاب سے بھی بڑھ کر بات ہوتی ہے. بات ہر بات کو بات نہیں کہتے، بات ہر بات کو بات نہیں کہتے، اور ہر بات یہ مشکل سے بات ہوتی ہے. تو انسان جو ہے بعض مرتبہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ذریعے سخت تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کی وجہ سے تذلیل کا سبب ہو، اہانت کا سبب ہو، ذلت کا سبب ہو. قرآن کریم میں ہے کہ انسان جو الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک تو حدیث کا ایک خلاصہ اس طریقے سے کہ یہ الفاظ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے پلر کا جسم ہے، ہر چیز کا ایک جسم ہم کو نظر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک جسم ہوتا ہے. ان کا بھی ایک کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے تعلق سے ہم نے اگر کوئی بری بات کہی اور حقیقی اعتبار سے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو وہی الفاظ خود بولنے والے پر آ کر لائق ہوتا ہے جس نے اس کو بولا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر لائق ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو جس نے بولا ہے اس پر لائق ہوگا. یعنی بد کلامی سے پہلے، بد زبانی سے پہلے، یا کسی کی اہانت اور تذلیل سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور گواہ کو خود زبان کو پیش کریں گے. انسان کی زبان اس کے اختیار میں نہیں رہے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن انسان کی زبان خود گواہی اگر اس کے خلاف اگر گواہی دے تو اس وقت اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلیقل خیرا، جو بات کرے تو بہتر بات کرے، عمدہ بات کرے، اور اگر نہیں بات کر سکتا ولیسمت، خاموشی اختیار کر لے. کیا اختیار کر لے؟ خاموشی اختیار کر لے. یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. بحث کرنے سے، تکرار کرنے سے، جدل جدال کرنے سے، ایک دوسرے کی یعنی غیبت کرنے سے، اگر انسان صحیح بات نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. والذین معلق موجود قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا، یعنی امر تم کو یہ کرنا ہے. وہ کیا دیا؟ خذ العفو، آپ جو ہے نا عفو درگزر کو اختیار کیجیے، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کیجیے، واعرض عن الجاہلین، اگر کوئی شخص ناواقف ہے یعنی کم عقل ہے یا اس طریقے کا جس سے آپ کو کچھ پرابلم لاحق ہو سکتا ہے، وارث آپ اس سے اعراض یعنی دوری اختیار کر لیجیے آپ اس سے، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کی اچھائی، اسلام کی اچھائی، مسلمان کی اچھائی، ایمان والے کی خوبی، ایمان والے کی بھلائی اور اس کے کامل ایمان ہونے کا سبب اور ذریعہ جو ہے یہ انسان کی زبان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی، اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی اچھائی ہے کہ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے نا، لا یعنی باتوں کو، بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح باتوں کا استعمال کرتا ہے، اچھی باتوں کا استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے اپنی بات کے ذریعے سے یعنی ایک وہ ہے جو بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، سخاوت بہت زیادہ کرتا ہے،
اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی باتوں کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اچھی بات پیش کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تلاوت کے کام کرتا ہے، تاکہ وہ شخص جو اپنے مال کے ذریعے سخاوت کر رہا ہے اور اس پر وہ کیا کر رہا ہے، احسان جتاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے کہ وہ بھلی بات کرے، وہ بھلی بات۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل عبادی یقول التی ہی احسن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ ان سے یہ کہہ دو کہ وہ بھلی بات ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان اس کے ذریعے سے یعنی اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا صریح اور کھلا ہوا دشمن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کرتا ہوں